تو ایک پچھلی دلیل میں جو بیان کی تھی، میں نے کہا تھا کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے. کیوں جی حضرت؟ انسان صرف جسم کا نام نہیں، جسم اور روح، اور بعضی چیزیں جسم چاہتا ہے اور بعضی چیزیں روح چاہتی ہے، اور جسم کا مقام ادنا ہے اور روح کا مقام اعلیٰ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہو اور ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک مرا ہوا ہے اور دونوں آپس میں لیٹے ہوئے، تو دیکھنے کے اعتبار سے دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک میں روح موجود ہے اور ایک میں روح نکل گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ چیلے اور کوے اور کیڑے اور مکوڑے، یہ ساری چیزیں مرنے والے پر حملہ آور ہوتی ہیں یا سونے والے پر حملہ آور ہوتی ہیں؟ مرنے والے. تو معلوم ہوتا ہے انسان اکیلے جسم کا نام نہیں، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اور یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ چیلوں کو، کووں کو اور گدھ کو اور کیڑوں کو، مکوڑوں کو، ہوا کو، ان کو بھی اس میں بحث نہیں. یہ بھی جانتی ہے کہ مرا ہوا ہو، روح اندر موجود ہو تو حالت اور ہوتی ہے، اور روح اگر نکل جائے تو حالت اور ہوتی ہے. تو انسان عاقل کیسے انکار کر سکتا ہے کہ وہ انکار کرے میری صرف جسم کا نام ہے، میں روح کو نہیں مانتا؟ ارے یہ تو پرندے بھی جانتے ہیں کہ روح اندر موجود ہو تو حالت اور ہے اور روح نکل جائے تو حالت اور ہے. تو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے دونوں سے مل کر انسان مرکب ہوا. جی حضرت، اور اسی سے پتہ چلا کہ روح کا مقام جسم کے مقام سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جسم کے اندر روح تھی تو کائنات ڈرتی تھی. کوئی چیلے اور کوے، گدھ وغیرہ قریب آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے. لیکن روح نکل گئی تو وہی انسان جو غالب تھا وہ مغلوب ہو گیا. معلوم تھا غلبہ دینے والی چیز روح تھی، اس لیے روح کا مقام جسم کے مقام سے اعلیٰ ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ان دلائل کو بیان کر کے فرماتے تھے میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کائنات میں نہ روٹی کا، نہ پانی کا، نہ لباس کا، نہ مکان کا اور نہ نکاح کا، کسی چیز کا، کہ کوئی چیز بھی اتنی ضروری نہیں جتنا انسان کے لیے وحی الہی اور قرآن مجید ضروری ہے. تو دلیل کے اندر کیا بیان فرماتے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور جسم ادنا ہے اور روح اعلیٰ ہے. جسم نے کہا اے اللہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے مکان چاہیے. تو قدرت نے کہا میں تیری روٹی کا انتظام کروں، ایک دانہ زمین میں ڈال، یہ کئی دانے لے کر کے رونما ہوگی. اب گندم کا خوراک کا انتظام ہوا، پانی کے لیے دریاؤں کو، نہروں کو، چشموں کو جاری فرما دیا. اسی طرح کپڑے کے لیے اون کو، روئی کو، ریشوں کو پیدا فرما دیا. مکان کے لیے کرۂ ارضی میں 3 حصے گو پانی ہے لیکن ایک حصہ خشک ہے، اس کے لیے مکان کا انتظام کر دیا. اور بالغ ہونے کے بعد قدرتی طور پر بیوی کا بھی انتظام کر دیا. تو جسم نے جو مانگا قدرت نے بخل کیا یا فیاضی سے کام لیا؟ بخل تو نہیں کیا نا، ہر چیز دے دی. اور روح کا مقام اعلیٰ ہے اور جسم کا ادنا ہے. تو ادنا نے جو مانگا قدرت نے وہ دیا. اگر اعلیٰ چیز کوئی چیز مانگے وہ بھی تو کچھ مانگتی ہوگی نا. اگر اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو حکمت خداوندی پر اعتراض آئے گا کہ اے اللہ ادنا کی تو ہر خواہش کو آپ نے پورا کیا اور اعلیٰ کو آپ نے نظر انداز کیا. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ روح کیا چاہتی ہے. تو جب اپنے وجدان کی طرف ہم غور کر کے دیکھتے ہیں، اپنے فطرت کی طرف غور کر کے دیکھتے ہیں، تو ہمیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی محبت معلوم ہوتی ہے. کیوں جی حضرت؟ جب غور کر کے دیکھتے ہیں، چاہے آپ ہندوؤں کو لے لیں، سکھوں کو لے لیں، یہودیوں کو لے لیں، عیسائیوں کو لے لیں، سمجھے کہ نہیں، بدھ مذہب والوں کو لے لیں، ہر ایک کی عبادت گاہیں یہ پکار کر کے کہہ رہی ہیں کہ خالق کائنات کی محبت ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے تو اپنی عبادت گاہیں بنائی اور عبادت گاہیں بنا کر کے انہوں نے عبادت کرنا شروع کی. یہ الگ بات ہے کہ جذبہ محبت کو
تسکین دینے کے لیے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں عبادتیں کی، لیکن اصل عبادت جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ وہی طریقہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن ہر ایک یہ مندر عبادت گاہیں وغیرہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ خالق کائنات کی محبت ہمارے اندر موجود ہے، اس جذبہ محبت کو تسکین دینے کے لیے ہم مطلب کہ یہ عبادتیں کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا آؤ میں تمہیں اصل رستہ بتلاؤں جس میں تمہارے جذبہ محبت کو تسکین ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ نہیں کہ محبوب کا کہنا مانے؟ ہمیں جب وجدان کی طرف غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ خالق کائنات کی محبت ہمارے اندر موجود ہے، یہ ہمیں پتا چلا۔ اور جب جذبہ محبت موجود ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محبت موجود ہو اور محبوب کی اطاعت نہ ہو، محبوب کا کہنا نہ مانے۔ ایک آدمی کہ اے میرے محبوب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے پانی لے کر کے آؤ، یہ میں نہیں کر سکتا، پر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو یہ منافق ہوگا یا محب ہوگا؟ یہ تو محب تو نہیں ہوگا نا۔ تو محبت کے لوازمات میں سے اطاعت محبوب ہے، اور محبوب کی اطاعت کہنا ماننا کب ہوگا؟ جب محبوب کوئی حکم دے، اور محبوب کا حکم کب ہوگا کہ محبوب کلام کرے، اور محبوب کا کلام کب ہوگا کہ محبوب کی طرف سے وحی آئے۔ تو مانا کیا بنا کہ جذبہ محبت نے تقاضا کیا اطاعت کا، اور اطاعت نے تقاضا کیا کہ فہرست کا پتہ چلے کہ کن کاموں میں محبوب راضی ہے کن میں ناراض ہے، مرضیات اور غیر مرضیات کا پتہ چلے۔ اور مرضیات اور غیر مرضیات کا پتہ کب چلے گا؟ جب محبوب کلام کر کے بتلائے، اور محبوب کلام کب کرے گا؟ جب محبوب کی طرف سے وحی آئے۔ تو مانا کیا بنا کہ وحی الہی آئے گی تو فہرست کا پتہ چلے گا، اور فہرست کا پتہ چلے گا تو اطاعت ہوگی، اور جب اطاعت ہوگی تو جذبہ محبت میں تسکین ہوگی، اور جب جذبہ محبت میں تسکین ہوگی تو روح کا تقاضا پورا ہوگا۔ تو روح کا تقاضا پورا تب ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ وحی الہی کو نازل فرمائے۔ کس کو نازل فرمائے؟ اگر پروردگار عالم وحی الہی کو نازل نہ فرمائے تو ادنا کے تقاضے کو تو اللہ نے پورا کیا، پانی مانگا وہ دیا، روٹی مانگی جسم نے وہ دیا۔ اگر وحی الہی نہ آئے تو حکمت خداوندی پر اعتراض ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ وحی الہی نے کس کے تقاضے کو پورا کیا؟ روح کے تقاضے کو۔ اور روٹی اور پانی نے کس کے تقاضے کو پورا کیا؟ جسم کو۔ تو جسم ادنا ہے، روح اعلیٰ ہے، تو روٹی اور پانی زیادہ ضروری ہے یا قرآن زیادہ ضروری ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اعلیٰ کے تقاضے کو پورا کیا، اور جو اعلیٰ کے تقاضے کو پورا کرے گا اس کا مقام بھی اعلیٰ ہے، وہ زیادہ ضرورت والی چیز ہے۔ تو روٹی اور مکان اور لباس اور پانی کے ہم اتنے محتاج نہیں کہ جتنا وحی الہی اور قرآن مجید کے محتاج ہیں۔ تو ایک دلیل آپ کے سامنے آ گئی، مجھے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک دلیل۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، جسم اور روح سے، اور جو چیز بھی نشو و نما پاتی ہے، جس چیز میں بھی ترقی آئے گی، آپ مجھے بتلائیں کسی چیز میں بغیر غذا کھائے ترقی آ سکتی ہے؟ تو بھی اگر مطلب کہ یہ پودے ہیں ان کی غذا اور ہے، جانور ہیں ان کی غذا اور ہے، درندے ہیں ان کی غذا اور ہے، تو غذا بدل تو سکتی ہے۔ مغتذی کے بدلنے سے، غذا کے چاہنے والے کے بدلنے سے غذا بدل تو سکتی ہے، لیکن یہ اصول نہیں بدلے گا کہ بغیر غذا کے ترقی ہو جائے۔ ترقی جب آئے گی تو غذا آئے گی تو ترقی آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعضوں کی غذا اور ہے، بعضوں کی غذا اور ہے۔ اب دیکھو، گندم کا دانہ آپ نے زمین میں ڈالا تو گندم کا دانہ بھی تو ایک چیز ہے، تو گندم کا دانہ پروان چڑھنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا غذا چاہیے؟ ذرا غور کریں۔
گندم کا دانہ جب زمین میں آپ نے ڈالا تو یہ پودا بنے گا اور بعد میں گندم کے دانے آئیں گے تو اپنی نشو و نما کے لیے اپنی ترقی کے لیے اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے. تو گندم کا دانہ کیا غذا چاہتا ہے؟ گندم کا دانہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پانی ملنا چاہیے, مجھے مٹی ملنی چاہیے, مجھے ہوا ملنی چاہیے, مجھے آفتاب کی شعائیں ملنی چاہیے, مجھے مہتاب کی شعائیں ملنی چاہیے, مجھے ستاروں کی کشش ملنی چاہیے. یہ ساری کائنات مل کر میری مدد کرے گی تو میں پروان چڑھوں گا, اور پروان چڑھوں گا تو میرا پودا نشو و نما یہ پائے گا. تو گندم کا دانہ ہماری غذا ہے, لیکن گندم کے دانے کے پروان چڑھنے کے لیے یہ ساری کائنات عالم علوی اور عالم سفلی اور عالم جب کی ساری مشینری حرکت میں آ گئی کہ گندم کے دانے کو پروان چڑھایا جائے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گندم کا دانہ یہ جسم کی غذا ہے یا روح کی غذا ہے؟ گندم کا دانہ یہ جسم کی غذا ہے. تو جسم کی غذا کی فراہمی کے لیے پروردگار عالم نے سارے جہان کو, یعنی مطلب آفتاب بھی, مہتاب بھی, ستارے بھی, اور مطلب کہ ہوائیں بھی, اور مٹی بھی, اور پانی بھی, ان کو حرکت میں لے آئے تاکہ انسان کے جسم کی غذا کا انتظام کیا جائے. تو ادنا کی غذا کے انتظام کے لیے تو قدرت نے اتنا انتظام فرمایا, تو روح کی بھی تو کوئی غذا ہوگی نا جی حضرت, روح کی بھی تو کوئی غذا ہوگی نا. اب ایک بات ہے, جہاں کی زمین, جہاں کی چیز ہے غذا, امریکہ سے اگر مشین بن کر کے آئے تو طریقہ استعمال کا جاپان اور چائنا والے بتلائیں گے یا بک آئے گی امریکہ سے؟ اور اگر چائنا سے جاپان سے بن کر کے مشین آئی تو بک کہاں سے آئے گی؟ جاپان سے, کہ یوں طریقہ اس کے چلانے کا وہیں سے آئے گی نا. تو جہاں کی چیز ہوگی اس کے چلانے کا طریقہ بھی وہیں سے آئے گا, اس کی غذا بھی وہیں سے چلے گی. اب ظاہر بات ہے جسم ہمارا زمینی ہے تو غذا بھی زمینی آئے گی, اور جسم ہمارا مادی ہے تو غذا بھی مادی آئے گی, اور روح ہماری لطیف ہے تو غذا بھی لطیف ہوگی. اور روح دنیا کی چیز نہیں, عالم امر اور عالم بالا کی چیز ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں, آپ فرما دیں یہ عالم امر اور عالم بالا کی چیز ہے. تو معلوم ہوتا ہے جہاں کی چیز ہے غذا وہیں سے آئے. تو روح لطیف ہے تو غذا بھی لطیف ہونی چاہیے, اور روح عالم بالا کی چیز ہے, عالم امر کی چیز ہے, تو عالم بالا سے کوئی چیز لطیف آئے اور وہ اس کی آ کر کے غذا بنے, وہ سوائے وحی الہی کے کچھ اور نہیں بن سکتا. اس لیے وحی الہی کی ضرورت ہے.